अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की जो पॉलिटिक्स है बड़ी निराली होती है, बहुत अलग होती है। यहाँ पर पॉलिसी स्टेटमेंट के बजाय ज़ातियात पर तनकीद की जाती है। हमने देखा है कि माजी में मुख्तलिफ सियासी जमातें जिनका एक कद काठ है, जिनकी एक पजीराई है, जिन्हें अवाम करोड़ों की तादाद में वोट देती है, पॉलिसी स्टेटमेंट के बजाय, उन अवाम के मसाइल के बजाय वो ऐसे नैरेटिव्स या ऐसा बयानियां सामने लाते हैं जो कि अखलाकियात से गिरा हुआ होता है, जो शायद पाकिस्तान के बस अड्डों पर भी ऐसी तज़हीक अमेज़ बातें नहीं होती जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में होती है। हमने माजी में देखा है कि पीली टैक्सी भी कहा गया कुछ पॉलिटिशियंस को, और उनकी नंगी तस्वीरें जहाज से भी नीचे फेंकी गई। लेकिन अब जो लेटेस्ट जंग शुरू हुई है, ये बुनियादी तौर पर मरियम नवाज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने शुरू की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसीज पर तनकीद करने के बजाय उन्हें वाज़े तौर पर कहा है कि आप जादू टोना से मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं और जादू टोना से मुल्क के अंदर तकर्रुरियां कर रहे हैं। अब ये डायरेक्टली उन्होंने उनकी बीवी बुशरा बीबी को हिट किया है, उनकी जो वाइफ है, जिनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, जो हुकूमत के मामलात में हुकूमत के हवाले से कोई स्टेटमेंट उनकी सामने नहीं आती, कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में वो नहीं है। लेकिन मरियम नवाज ने डायरेक्टली उनकी बेगम को हिट किया है। इस पर जवाबी रद्द अमल आया कि सोशल मीडिया पर मरियम नवाज को सियासी चुड़ैल कह के ट्रेंड बनाए गए, उनकी खातून होने को तज़हीक किया गया। उन्हें कहा गया आप हराम खाती रही हैं और हराम खाकर आप सारे लोग बड़े हुए। माजी में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मोटू गैंग कहा करते थे। कोई भी सियासतदान हो, वो ऐसी हरकत करे जब ज़ातियात पर उतरता है तो वो पॉलिटिक्स नहीं होती, वो उससे आगे बढ़ जाती है और बड़ी गलीज सियासत इसे कहते हैं। सियासत नाम ही उसूलों का है और जमहूरियत में इख्तलाफ राय को जिंदा दिमाग होने की निशानी कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अजीब व गरीब ट्रेंड बने हुए हैं। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि मरियम नवाज ने क्या कहा और उसके बाद जो वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक हैं शेर मज़ारी, उनकी बेटी ने असल में एक ट्वीट किया जिस पर शेर मज़ारी ने रद्द अमल शो किया है। आसमा शिराजी ने भी मरियम नवाज की तायद की और ऐसे काबिल एतराज़ अल्फाज कहे हैं जिसको तहरीक इंसाफ ने काउंटर किया है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान का जो सारा मीडिया है, सारे जर्नलिस्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारे आसमा शिराजी के साथ स्टैंड कर गए। इस सारी चीज़ के ऊपर आज पोस्टमार्टम करेंगे और सारी डिटेल्स तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आपको सबसे पहले बताते चलें कि मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस टॉक की, और वो प्रेस टॉक उन्होंने बुनियादी तौर पर अपने मामलात के हवाले से की थी, लेकिन तनकीद उन्होंने वज़ीर आज़म पर की। और उन्होंने कहा कि इमरान खान आईनी वज़ीर आज़म नहीं है, ये हम और ये अहम तकर्रुरियाँ, यानी इससे पहले आपको पता कि डीजी ISI का नोटिस जारी नहीं हुआ, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो अहम अपॉइंटमेंट्स हैं ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जादू टोने से करते हैं। जादू टोना इतना ही कामयाब है तो अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते। और उन्होंने उसके बाद साथ साथ कहा कि अगर जंतर मंतर तुम्हारा इतना कामयाब है तो डीजल, पेट्रोल, आटा, गैस, इनकी प्राइसेस को कम करने में इसका इस्तेमाल करो। आप सब कुछ जिन्नात के ऊपर करें तो ये सब तो होगा, यानी कि आप जिन्नात को सामने रखते हुए आप अपनी बीवी जिनका एक मजहबी रुझान है, जो काफ़ी एक रिलीजियस खातून है, बुनियादी तौर पर उन पर तनकीद की है कि वो जादू टोना करती हैं और अब जादू टोने से हुकूमत चला रही हैं। इस पर जो ईमान ज़ैनब मुज़ारी हैं, वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शेर मज़ारी की बेटी हैं, ये लॉयर हैं, बड़ी पढ़ी लिखी खातून हैं। इन्होंने कहा कि अगर मुल्क को जादू टोने से चलाना है तो फिर कौम का पैसा इतनी बड़ी काबीना पर क्यों खर्च कर रहे हो। मुल्क का मजाक जादू टोना से उड़ाया जा रहा है और आप चाहते हैं कि जादू करने वालों पर बात भी ना हो। ऐसा हरगिज नहीं होगा। जो डॉक्टर शेर मज़ारी हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कैबिनेट का हिस्सा हैं, वो वाज़े तौर पर कह रही हैं कि मैं शर्मिंदा हूं कि आप इस तरह की गैर मुस्तनद हमलों का सहारा ले रही हैं। एक वकील की हैसियत से आपको गैर किसी सबूत के इस तरह के इल्ज़ामात लगाना जेब नहीं देता। जब इंसान नाकाम हो जाता है तो वो तनकीद का सहारा लेता है। ये बड़ी वाज़े तौर पर बात की है वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शेर मज़ारी। उन्होंने अपनी बेटी को ही बुनियादी तौर पर शट अप कॉल दी और उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप ऐसी बात करें। इस पर जो आसमा शिराजी हैं, जिनकी वजह से असल में ये सारी कहानी ने तूल पकड़ा है, बुनियादी तौर पर इसको हवा, ये कहानी शुरू मरियम नवाज ने की। आसमा शिराजी ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला। आसमा शिराजी ने एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल उन्होंने BBC उर्दू में लिखा। उस आर्टिकल को उन्होंने ट्विटर पर शेयर करते हुए ऊपर कुछ तहरीर लिखी है। वो ये है, आप काले बकरे सरेदार चढ़ाएं या कबूतरों का खून बहाया करें, पुतलियां लटकाई जाएं या सुइयां चुबुई जाएं,
معیشت یوں سمنے والی نہیں ہے، جبکہ معیشت کے تقاضے تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اس سارے پروسیس کو بیان کیا ہے جس پر اسلام نے بھی سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور جادو ٹونے کے حوالے سے بڑے سخت احکامات ہیں اللہ پاک کے نبی آخر الزماں کے، اور انہوں نے بنیادی طور پر وہ ساری چیزیں لکھی ہیں کہ آپ پتلیاں بناتے ہیں، ان میں سوئیاں چبوتے ہیں، اور اس طرح سے آپ ملک چلا رہے ہیں۔ یہ ایک پڑھا لکھا طبقہ پاکستان کا جرنلسٹ اور پرومیننٹ صحافی آسمہ شیرازی صاحب بات کر رہی ہیں۔ ان کو بنیادی طور پر کاؤنٹر کیا ڈاکٹر ارسلان خالد نے، سپوکس پرسن ہے پاکستان تحریک انصاف کے پرائم منسٹر عمران خان کے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صافی نہیں ہے، یہ پچھلے ادوار میں سرکار کے خرچے پر مراعات لینے والی عورت ہے جو فرسٹریشن میں تمام حدود پار کر گئی ہے۔ صحافتی کالم لکھا ہوتا تو کالم کا جواب دیتا۔ اب یہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ اگر کسی پالیسی سٹیٹمنٹ پر تنقید کی ہوتی تو ہم اس کا جواز پیش کرتے، آپ سے رائے مانگ لیتے، لیکن آپ نے ایسی تنقید کی ہے کہ جس کا جواب یہی بنتا ہے کہ آپ فرسٹریٹ ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول نے ان جیسے صحافیوں کے لیے صرف بے کا لفظ استعمال کیا، اور آپ کو پتہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ کچھ صحافی صرف بھونکتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس بے کو انہوں نے اسی بھونکنے سے تشبیہ دی ہے، اور انہوں نے وہی آسمہ شیرازی کو کہا ہے کہ آپ بنیادی طور پر فرسٹریٹ ہیں کیونکہ آپ کو مراعات نہیں مل رہی۔ اس پر ڈاکٹر شہباز گل بھی بولے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے کالم کا عنوان ہونا چاہیے تھا مریم کی کہانی، آسمہ کی زبانی۔ آپ کے اس طرح کے ذاتی حملوں پر کوئی حیرت نہیں ہے، دو ہی تو جو کہانیاں ہیں، دو ہی تو چیزیں مہارتیں ہیں مسلم لیگ نواز کی، سرکاری مال کھانا اور ذاتی کردار کشی کرنا۔ یہ واضح طور پر شہباز گل صاحب نے کہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی، اور اس ویڈیو میں بنیادی طور پر جو آسمہ شیرازی ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ بات کر رہی ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب نواز شریف نااہل ہو گئے تھے اور جی ٹی روڈ پر انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی، اور مجھے کیوں نکالا کا جو رٹ انہوں نے لگائی تھی، اور ایک ساری وہ بھی اس دور کا یاد ہوگا آپ کو، ایک ڈرامہ انہوں نے کریٹ کیا تھا پورے پاکستان میں۔ اس وقت ایک ویڈیو انہوں نے ایک آڈیو کلپ لیک کی ہے کہ نواز شریف آسمہ شیرازی سے بات کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پر انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ تاریخ کی دوسری سائڈ پر کھڑی ہو جائیں، آپ ہمارا ساتھ دیں، میرے انٹرویوز چلائیں جس میں اداروں کو، حساس اداروں کو، ملک کی سیکیورٹی کو اور حساس معاملات کو نشانہ بنا رہا ہوں، یہ انٹرویو چلوائیں۔ آسمہ شیرازی صاحبہ وہ کل کا جو انٹرویو سنا نہیں چل سکا ٹیلی ویژن پہ، لیکن اگر آپ کا چینل چلا دیتا تو چل جاتا۔ وہ بھی شیئر کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ کی طرف سے، اور انہیں سرکاری حاجن کا خطاب دیا گیا کہ آپ سرکاری حاجن ہیں، آپ پیسے شیسے کھاتی رہی ہیں نواز شریف سے اور ان سارے لوگوں سے۔ اس پر جو مختلف صحافی ہیں، صحافی برادری ہے، پاکستان کے پڑھے لکھے جرنلسٹ ہیں، وہ آسمہ شیرازی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ فہد حسین صاحب کہتے ہیں The online harassment of widely respected award-winning journalist Asma Shirazi by the official Twitter account of the ruling party, Pakistan Tehreek-e-Insaf, and the various party officials is deplorable and condemnable. Party leadership should put a stop to this immediately. انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، آسمہ شیرازی ایک ایوارڈ وننگ جرنلسٹ ہے، اس کی آن لائن تضحیک نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بینظیر شاہ کہتی ہیں Here is another attempt by the ruling party's official account trying to intimidate and silence the fearless Asma Shirazi. More power to her. Instead ہوتا یہ کہ آسمہ شیرازی کو بتایا جاتا اصول کی بات کریں، آپ کے کالم کے اندر ایسا کوئی کانٹینٹ ہے جو ایک جینین حکومت پر تنقید کر رہا ہے، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، پالیسی سٹیٹمنٹ پر بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ ذاتیات پر اتر رہی ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پتلیاں لٹکاتے ہیں، ان کے اندر سوئیاں چبوتے ہیں، اور اس طرح سے معیشت چلا رہے ہیں، اور وہ کالے بکرے ذبح کرتے ہیں اور کبوتروں کا خون بہاتے ہیں۔ یہ کس طرح کا جرنلزم ہے؟ آئی ڈونٹ نو۔ اور اس کے بعد ریما عمر لکھتی ہیں مور ایویڈنس آف پی ٹی آئیز آن گوئنگ کیمپین ٹو میلائن اینڈ discredit brave, brilliant journalists like Asma Shirazi. They are clearly incapable of understanding that questioning the government is part of a journalist's job, not obedience to opposition leaders or anyone else. Questioning the government, where is the question? یہ بنیادی سوال ہے کہ سوال کہاں پر ہے؟ سوال ہونا چاہیے۔ سوال ہوتے ہیں جمہوریتوں میں، معاشرے میں گورنمنٹ کے پالیسیز کے اوپر سوالات پوچھے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ ان کی فیملی کی، آپ ان کی بیگم کی تضحیق کر رہے ہیں جو پولیٹکس میں ہی نہیں ہیں، جن کا لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے۔ اس پر محمل سرفراز کہتی ہیں targeted harassment of a journalist by the official account of the ruling party. This is how trolls are unleashed. More power to you, Asma Shirazi. کسی نے بھی اس چیز پر بات نہیں کی جو بنیادی طور پر بڑی ضروری تھی، جو بیسک چیز ہے
کہ آپ ذاتیات کو ٹارگٹ نہ کریں, آپ پالیسیز کو ٹارگٹ کریں. ابصار عالم صاحب لکھتے ہیں, بہت اعلیٰ آسمہ شیرازی, آپ کی بات اور تجاویز اچھی اور میانہ روی کی ہیں, کاش لوگ چند الفاظ کے بجائے پورا کالم پڑھ کر تبصرہ کریں. یہ وہی ابصار عالم ہیں جنہوں نے نواز شریف کے دور میں ایک سرکاری عہدہ بھی قبول کیا تھا, اور یہ بڑے نواز سمجھے جاتے ہیں. مسلم لیگ نواز کی رولنگ کے دوران انہیں یہ بڑے وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں بہت زیادہ نوازا گیا. مظہر عباس صاحب لکھتے ہیں, آئی آلویز فاؤنڈ آسمہ شیرازی ایز اے ہارڈ ورکنگ جرنلسٹ even before she became an anchor. One can differ with her views, and like any other journalist, she could also be criticized for her views, but intimidation and harassment simply unacceptable. I stand with her. یہ مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پر جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے, اور اس پر افتخار احمد صاحب نے کہا کہ آسمہ شیرازی نے کیا ہے پچھلے 2 سالوں سے, بنیادی طور پر یہ لکھ لیں لفظوں کا جو استعمال آسمہ شیرازی نے کیا ہے یہ پچھلے 2 سال سے چھپنے والے استعاروں اور تشبیہوں پر مبنی تحریروں کے حوالے سے بہترین کالم قرار دیا جا سکتا ہے. اس کی مخالفت کرنے والے لفظوں کے استعمال کو سمجھنے سے عادی ہیں, اس کی مخالفت کر کے وہ خود ہی کو اس طرح کی تشہیر کر رہے ہیں. منصور علی خان, اگین ویری کلوز ٹو مریم نواز اینڈ شہباز شریف گروپ, بہت قریب سمجھے جاتے ہیں مسلم لیگ نواز کے. انہوں نے لکھا اسٹے اسٹرانگ آسمہ شیرازی, جو بات کہتے ڈرتے ہیں سب, تو وہ بات لکھ, اتنی اندھیری تھی نہ کبھی پہلے رات لکھ, جو روزناموں میں کہیں پاتی نہیں جگہ, جو روز ہر جگہ کی وہ واردات لکھ, جو واقعات ہو چکے ہیں ان کا تو ذکر ہے لیکن جو ہونے چاہیے وہ واقعات لکھ. ایسے بے شمار صحافی ہیں جنہوں نے آسمہ شیرازی کا بنیادی طور پر ساتھ دیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جرنلسٹ کو ظاہر سٹوری رپورٹ کرنی ہوتی ہے. آسمہ شیرازی نو ڈاؤٹ پاکستان کی بڑی ایکٹیو جرنلسٹ ہیں, کرنٹ افیئرز کے اوپر کام کرتی ہیں, ایوارڈ بھی انہوں نے جیتا ہوا ہے اور بڑی مانی جاتی ہیں, بڑی فین فالوئنگ ہے ان کی, بہت ساری ویورشپ ہے, لوگ ان کا احترام کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے آسمہ شیرازی کے جرنلزم پر کوئی سوالات نہیں اٹھا رہا. آسمہ شیرازی صاحبہ کے اس ویوز کے اوپر جو اپوزیشن نے تھوپے ہیں, جو اپوزیشن حکومت پر تنقید کر رہی ہے, آپ اپوزیشن کی لائن لے کر اخلاقیات, کریکٹر اسیسینیشن پر جب اتر آئیں گی تو پھر آگے سے ایسا ہی ہوگا, ایسا ہی جواب ملے گا. اگر ہم نے یہاں سے نہیں سیکھا تو یہ معاشرہ اور زیادہ پولرائز ہو جائے گا, جو آلریڈی بہت زیادہ پولرائزڈ ہے, جہاں پر کسی بھی ایک نقطے پر آ کر یہ معاشرہ, یہ قوم نہیں کھڑی ہوتی. اس طرح کی باتیں ہوں گی, اس طرح کے ٹرینڈز چلائے جائیں گے اور اس طرح کی تضحیق کی جائے گی ایک دوسرے مخالفین کی, تو پتہ نہیں سیاست یا جمہوریت کس طرح سے چلے گی. ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.